بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طالبان حکومت کے سفارتکاروں کے اسلام آباد سفارت خانہ، پشاور، کراچی اور کوئٹہ کے قونصل خانوں میں تعیناتیاں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کو ابھی تک کسی ملک نے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت نے پاکستان میں افغان سفارت خانے سمیت تینوں افغان قونصل خانوں میں سفارتکار تعینات کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان 4 میں سے 3 سفارتکاروں نے اپنے کام کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں افغان سفارت خانے اور 2 دیگر قونصل خانوں میں ذرائع نے BBC کو بتایا ہے کہ یہ تعیناتیاں فرسٹ سیکریٹریز کی حیثیت سے ہوئی ہیں۔ BBC کو موصول ہونے والی معلومات اور افغان وزارت خارجہ کی جانب سے 20 اکتوبر کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق طالبان حکومت نے سردار احمد شاکیب کو اسلام آباد میں افغان سفارت خانے، جبکہ حافظ محب اللہ، شاکر گل حسن، ابو محمد اور عباس خان محمد کو بلا ترتیب پشاور، کوئٹہ اور کراچی کے افغان قونصل خانوں میں فرسٹ سیکریٹریز کی حیثیت سے تعینات کیا ہے۔ افغان سفارت خانے اور قونصل خانوں میں ذرائع نے BBC کو بتایا ہے کہ یہ سفارتکار نہ صرف پاکستان پہنچ گئے ہیں بلکہ کم سے کم 3 نے اپنے کام کا آغاز بھی کر دیا، لیکن اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں جب پاکستان اور طالبان حکومت کے وزارت خارجہ کے ترجمانوں سے پوچھا گیا تو دونوں نے BBC کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے ترجمان ہادی بہر نے BBC کو بتایا ہے کہ سفارت خانے کو افغان وزارت خارجہ کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن موصول ہوا ہے، لیکن ان کے مطابق ان سفارتکاروں نے ابھی تک کام شروع نہیں کیا ہے۔ طالبان حکومت کے رہنماؤں کی امریکہ سمیت دنیا کے ہر ملک کے سفارتکاروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کو تاحال پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن قانونی ماہرین کے مطابق اگر کوئی ملک کسی ملک کی حکومت کو تسلیم نہ کرتا تب بھی سفارتکاروں کو اس ملک میں تعینات کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر قانون اور سابق اٹارنی جنرل احمر بلال صوفی نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اگر پاکستان نے طالبان حکومت کو تسلیم نہ بھی کیا ہو تو بھی طالبان کی جانب سے یہ سفارتکار قبول کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول انٹرنیشنل لاء میں کسی حکومت کے لیے 2 طریقے ہیں: ایک کسی بھی اسٹیٹ یا حکومت کو رسمی طور پر تسلیم کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کا ملک کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول ہے تو اس بنیاد پر ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے ساتھ سفارتکار ایاز وزیر بھی احمر بلال صوفی سے متفق ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حکومت کو تسلیم نہ بھی کیا ہو تو سفارتکار تعینات کر سکتے ہیں۔ ایاز وزیر کے مطابق کسی حکومت کو تسلیم کرنے کا ایک طریقہ کار ریزگنیشن ڈی فیکٹو اور دوسرا ریزگنیشن ڈی جور ہے، اور ڈی فیکٹو ریزگنیشن طالبان حکومت کے ساتھ دنیا کے بیشتر ممالک کر رہے ہیں۔ ایاز وزیر کے مطابق اگر پاکستان میں طالبان حکومت کچھ سفارتکار تعینات کیے تو یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے ذرائع کے مطابق نئے آنے والے سفارتکار سردار احمد شاکیب نے پیر 25 اکتوبر سے کام کا آغاز کیا اور اس دن سفارت خانے میں ایک چھوٹی سی تقریب بھی منعقد کی گئی تھی۔ کوئٹہ میں افغان قونصل خانے کے ذرائع کے مطابق وہاں منگل 26 اکتوبر کو گل حسن ابو محمد نے کام کا آغاز کیا اور وہاں بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پشاور میں افغان قونصل خانے کے ذرائع کے مطابق وہاں نئے سفارتکار حافظ محب اللہ شاکر کے لیے تقریب کا اہتمام 27 اکتوبر کو کیا گیا ہے۔
ان ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں افغان سفارت خانے اور پشاور، کوئٹہ اور کراچی کے افغان قونصل خانوں میں یہ سفارتکار فرسٹ سیکریٹریز کی حیثیت میں تعینات ہوئے ہیں۔